بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھلے میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو آدمی لکڑی کے ستونوں سے بندھے تھے۔ پاس ہی ایک تخت پر بادشاہ وقت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مغرور اور بے رحم شخص ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ اسے سونے کی ایک پلیٹ میں کچھ پتھر پیش کیے گئے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، نفرت سے قیدیوں کی طرف دیکھا اور زور سے ان کو دے مارا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ہجوم میں ایک اچانک شور برپا ہو گیا۔ ایک کونے سے چاند دیوی کے جے کا نعرہ بلند ہوا اور ہر شخص زمین پر پڑے پتھر اٹھا کر قیدیوں کو مارنے لگا۔ قیدیوں نے بہت شور مچایا، لیکن ان کی آہیں بے رحم لوگوں کے نعروں میں دب کر رہ گئیں۔ پتھروں کی اوجاڑ اس قدر تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ یہ پتھر اس وقت تک برستے رہے جب تک ان کے جسم حرکت کرنا بند نہیں ہو گئے۔ انہیں اس لیے شہید کیا گیا تھا کہ وہ چاند دیوی کی پوجا کی بجائے ایک اللہ کی عبادت یعنی توحید کو اپنا مذہب مانتے تھے۔ اگلے روز بادشاہ کے دربار میں چند نوجوانوں کو پیش کیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ان سے گرجدار انداز میں پوچھا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے؟ ایک نوجوان بولا، بے شک ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ خاموش رہو گستاخ، تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہیں کل سنسار کر دیا گیا تھا؟ ہمیں 10 مرتبہ بھی ایسا کیا جائے تو بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، اگر پتھر کھانا اتنا ہی آسان لگتا ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے اور سزا بھی ہے۔ قریب تھا کہ بادشاہ ان نوجوانوں کے لیے کسی سخت سزا کا اعلان کرتا۔ دربار میں ایک آواز بلند ہوئی، یہ ابھی نہ سمجھ ہیں، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے، شاید یہ خود ہی اللہ کا نام لینا بند کر دیں۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ یہ خوب سوچ سمجھ لیں۔ 3 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ رات کے اندھیرے میں شہر سے چند نوجوان نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ کچھ دور جا کر انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ ڈر گئے۔ ایک نوجوان بولا، یہ کوئی کتا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا، بھگاؤ اسے ورنہ بھونک بھونک کر تنگ کرے گا اور شہر والوں کو بھی جگائے گا۔ انہوں نے چند پتھر اٹھا کر کتے کی طرف پھینکے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان کے پیچھے آتا رہا۔ ایک پتھر اسے لگا بھی، لیکن اس کے منہ سے ذرا سی آواز بھی نہ نکلی۔ ایک نوجوان بولا، لگتا ہے یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، چلو رہنے دو اسے، آنے دو پیچھے۔ وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے۔ ان کی منزل پہاڑوں کے اندر ایک غار تھی جو چاروں طرف سے بڑی بڑی چٹانوں میں گری ہوئی تھی۔ غار اندر سے خاصی بڑی تھی۔ نوجوانوں نے بادشاہ سے چھپنے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب آرام کرنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ پیچھے آنے والا کتا باہر ہی بیٹھ گیا۔ نوجوان سمجھ گئے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئے تھے کہ ظالم بادشاہ کے ڈر سے انہیں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ غار کے فرش پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف صبح جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سب نوجوان چلے گئے ہیں تو اسے بہت سخت غصہ آیا۔ ان کی تلاش میں اس نے اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے، لیکن نوجوان اب اس کے ہاتھ کہاں آنے والے تھے۔ ان کی مدد اللہ تعالیٰ جو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی حفاظت کی خاطر غار کے باہر
کتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوانوں کی تلاش کرتے ہوئے جب غار کی طرف آئے تو کتے کو دیکھ کر انہیں پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ فاصلے ہی سے غار میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر بہت اندھیرا تھا، اس لیے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ غار والے نوجوان اسی طرح سوتے رہے۔ آخرکار وہ بادشاہ بھی مر گیا، جس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ لوگ شہر سے بھاگے تھے۔ اس کے بعد کئی اور بادشاہ آئے اور گزر گئے، یہاں تک کہ ایک ایسا بادشاہ آیا جو نہایت نیک اور رحم دل تھا، اور ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے والا تھا۔ لوگ بھی اب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ رومی سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ مگر اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن قیامت کے دن اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ سب فرضی قصے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ بادشاہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں کو بہت سمجھاتے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ وہ کہتے کہ ہمیں قیامت کے آنے کا ثبوت چاہیے۔ جب بادشاہ ایسی باتیں سنتے تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی دکھا جس کے بعد کسی کو بھی قیامت کے دن سے انکار کی جرت نہ ہو۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار والے نوجوان نیند سے اٹھ بیٹھے۔ ایک نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بھائیو، اتنی دیر ہوئی ہم سوئے ہوئے ہیں، یہاں یہی کوئی 6-7 گھنٹے۔ دوسرے نے جواب دیا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ تیسرا بولا، ایک نے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اچھا رکو، میں کھانے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، احتیاط سے جانا، بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، پکڑے گئے تو وہ ہمیں چاند دیوی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دے گا، ورنہ ہمیں مار دے گا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد ایک ساتھی نے اپنا بھیس بدلا اور کھانا لینے کے لیے قریبی بستی کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روٹی خریدنے کے لیے ایک دکاندار کو چند سکے دیے۔ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ سکے میرے ہیں۔ دکاندار کو شک ہوا، اس نے سوچا ہو نہ ہو نوجوان کو برسوں پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو وہاں جمع کر لیا۔ نوجوان نے بتایا کہ اسے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیے۔ راستے میں نوجوان نے بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اور ان لوگوں کے لباس میں بہت فرق ہے۔ اس بات پر تو وہ بہت ہی حیران ہوا کہ جب اس نے ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو وہ سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ غار کے باہر پہرا دینے والا کتا بھی غائب ہے، اور اس کی جگہ اسے کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ملی ہیں۔ اصل بات اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جلد ہی وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے انہیں صاف صاف یہ بات بتائی، جب ظالم بادشاہ نے انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وہ لوگ بھاگ کر اس غار میں جا پہنچے تھے، جہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تمام باتیں بادشاہ کو بتانے کے بعد نوجوان نے اجازت چاہی۔ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، سارا قصہ انہیں بتا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں پھر نیند آ گئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری جانب نوجوان کی باتوں کی سچائی جاننے کے لیے بادشاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ نوجوانوں کی غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جب غار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ نوجوان بھی تھا جو شہر سے کھانا لینے آیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر جب سپاہیوں نے انہیں جگانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ سب لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔
ان کا یہ شک دور ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سینکڑوں برس سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ ادھر آخرت کو ماننے والے بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے کہ اللہ نے غار والے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ اسی طرح وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے۔ دراصل اللہ نے نیک اور رحم دل بادشاہ کی دعا قبول کر لی تھی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا خلاصہ سورۃ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔